بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی طبیعت میں حلم اور عفو، برداشت اور درگزر کی اعلیٰ صفات انتہائی درجے میں تھیں۔ کون ہستی ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، سلسلہ چشتیہ جن کی نسبت سے ہے۔ حلم، برداشت اور عفو، درگزر، معاف کر دینا، اعلیٰ درجے پہ۔ ایک بار ایک بد باطن، خوب سے باطن والا، بہت زیادہ بدبختی، بہت زیادہ محرومی اور شقاوت کے ساتھ حضرت رحمہ اللہ کی دشمنی کے جذبے سے حضرت کو قتل کرنے آیا۔ کیا ہدیہ لے کر آیا؟ اپنی جان حضرت کے قدموں پہ دینے آیا؟ نہیں، جان لینے آیا۔ دشمنی کی انتہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو، ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے جو دل کا نور دیا ہوتا ہے، اس فراست سے، نور باطن سے اس کی اس خباثت کا اندازہ ہو گیا کہ آیا تو ہے بڑا معتقد بن کے، اور ہاتھ چوم رہا ہے، ادب سے بیٹھ رہا ہے۔ نیت اس کی، چونکہ اس نے خنجر چھپا رکھا ہے، نیت اس کی حضرت کو شہید کرنے کی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے، یہ جو اندازہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو، طبیب کو، معالج کو، آنکھیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، زبان بھی دیکھتے ہیں نا، کہتے زبان دکھائیں ذرا، اور اس پہ وہ ٹمٹمی مصباح ٹارچ لگاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ وہ مسلسل اس میدان کی محنت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی باریکیاں اس پر کھول دیتے۔ اب زمین کو دیکھ کے زمیندار بتا دیتا ہے اس زمین میں استعداد ہے، درخت کو دیکھ کر بتا دیتا ہے وہ جو زراعت کے شعبے والا ہے۔ مثلا نبض جو دیکھتے ہیں آپ، نبض دیکھتے ہیں نا معالج، نبض دیکھ کے بتاتے نہیں بتاتے؟ ہاں، معالج اچھے حاذق ہونے چاہیے، ویسے ہی نہیں ہونے چاہیے۔ ایک اچھے طبیب تھے، حاذق، ماہر معالج تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ بعد میں پھر اسی نے سنبھالنا ہے سلسلہ۔ تو ایک مریض کی تشخیص کی، ان کے والد اچھے طبیب تھے، اور یہ بڑا حیران ہوا۔ ان کے والد صاحب نے نبض دیکھ کر کہا کہ بد پرہیزی کی ہے آپ نے؟ تو مریض نے کہا جی ہاں کی ہے۔ چونکہ اس کی طبیعت خراب زیادہ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پرہیز نہیں کرتے نا، پھر پرہیز نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا، اصل تو پرہیز ہے، تو آپ نے بد پرہیزی کی ہے؟ تو مریض نے کہا ہاں بد پرہیزی کی ہے۔ نے کہا آپ نے سنگترا کھایا ہے؟ کیا کھایا؟ مریض نے کہا جی بالکل سنگترا کھایا ہے۔ بیٹا بڑا حیران ہو گیا کہ والد صاحب کی ایسی گہری نظر ہے کہ بد پرہیزی کا بھی نبض دیکھ کے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کھایا کیا ہے، سنگترا کھایا ہے۔ واپس آ رہے تھے تو اپنے والد سے، چونکہ سیکھنا بھی ہوتا ہے نا، ساتھ ساتھ لکھنا ہوتا ہے، نبض دیکھنا، پھر یہ ترتیب کیسے آپ کرتے ہیں۔ تو ابا جان آپ نے یہ نبض دیکھ کے بد پرہیزی کا بتایا، یہ تو چلو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگلی بات بھی آپ نے بتا دی کہ بد پرہیزی کس چیز سے کی ہے، سنگترا کھایا ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ ظاہر اس نے سیکھنا تھا، بیٹا ہے۔ تو والد نے کہا بد پرہیزی تو نبض نے بتا دی تھی، اور سنگترا نیچے چھلکے پڑے ہوئے تھے، نیچے چارپائی کے نیچے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اندازہ کر لیا، تو بیٹے نے نوٹ کر لیا کہ یہ نبض دیکھنے کا طریقہ ہے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، پھر اب یہ طبیب بن گیا۔ اسی طرح ایک مریض کی نبض دیکھنے گیا، نبض دیکھ کے کہتا ہے آپ نے بد پرہیزی کی ہے۔ مریض نے کہا ہاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہے گھر میں رہتے ہوئے کبھی کوئی کیا چیز پکتی ہے، کبھی خوشبو آ جاتی ہے باورچی خانے سے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی کھلاؤ۔ لاکھ منع کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں، لاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ چٹپٹی چیزیں بعض دفعہ ہوتی ہیں نا، خوشبو آتی یا نہیں آتی؟
تو چنانچہ پھر میں مانگ لیتا ہوں تو بد پرہیزی تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو اس نے کہا آپ نے بد پرہیزی کی ہے یا نبض بتا رہی ہے, اور آپ نے نمدہ کھایا ہے. کیا کھایا؟ نمدہ کہتے ہیں قالین کو. کسے کہتے ہیں؟ یا چٹائی. سب کے گھر والے پریشان کیوں؟ چٹائی کوئی کھانے کی, چونکہ اس نے دیکھا کہ والد صاحب نے نیچے بھی دیکھا تھا چارپائی کے نیچے کیا چیز ہے, آج چھلکے تو نظر نہیں آئے تو یہ چٹائی نظر آئی ہے, تو بس اس نے یہی کھائی ہوگی. سب پریشان کہ حکیم صاحب یہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کہتے ہیں بہرحال نبض تو یہی بتا کہ آپ نے چٹائی کھائی ہے. جب وہ تنگ آ گئے انہوں نے وہی نمدہ طے کر کے حکیم صاحب کے سر پہ رکھا کہ آپ یہ لے جائیے, اگر بد پرہیزی اس سے ہوتی ہے مہربانی کر کے یہی آپ لے جائیں, ہماری جان چھوڑ. تو طبیب حاذق ہو, کیا ہو, ایسے ہی نہ ہو, ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کورونا کی بیماری کے نسخے ابتدا سے ہی جو حکومت پاکستان نے شروع کیے وہ سارے ہی غلط, خط غلط, املا غلط, انشاء غلط, ہستی مضمون سے سرتا پا غلط, کوئی ایک بات بھی ڈھنگ کی نہیں ہے, صرف بھیک مانگنا مقصود ہے. عوام کی بے شک چیخیں نکل جائیں, ان کی کوئی احساس تک نہیں ہے. نام احساس رکھا ہے مگر احساس نہیں ہے, نام انصاف رکھا ہے مگر انصاف نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہوتا ہے. تو چنانچہ معلوم ہوتا ہے, بتائیے, آنکھیں معائنہ کر کے معالج بتا دیتا ہے نا, اور زبان دیکھ کے بتا دیتا ہے, نبض دیکھ کے بتاتا ہے. ایسے اللہ والوں کو بھی اللہ تعالی. چنانچہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی وضو کر رہا ہوتا تو فرما دیتے تھے فلاں فلاں گناہ دھل رہا ہے, اس کے وضو کے اعضاء سے فلاں فلاں گناہ دھل رہا ہے, نظر آتا تھا. کون دکھاتے ہیں؟ اللہ. کون دکھاتے ہیں؟ اللہ. چنانچہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا نور باطن سے, ایمان کی فراست سے, کہ یہ آدمی تو قتل کے ارادے سے آیا ہے. آپ جتنا بھی چاندی کا ورق چڑھا دیں, پخانے کے اوپر چاندی کا ورق چڑھائیں, بدبو چھپ جائے گی. جو برے ارادے سے آیا ہوا ہے اور حس صاف ہو, سامنے والے کی حس واضح ہو, تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے. اس لیے پوچھا کہ ان کے دل میں میرا کتنا مقام ہے, دوسرے کے دل میں میرا کتنا مرتبہ ہے. انہوں نے کہا اپنے دل میں اس کا دیکھ لو, تمہارے دل میں جتنا اس کا مقام ہے اتنا ہی اس کے دل میں تمہارا مقام ہے. جو دوسرے کو تم حیثیت دیتے ہو وہی حیثیت تمہاری دوسرے کے دل میں بھی ہے. یہ تو ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. تو چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ حق تعالی شانہ نے واضح فرما دیا, وہ شخص جب قریب ہوا اور قریب ہوا, کیونکہ انتظار اس کو تھا کہ مجلس اٹھ جائے, لوگ دائیں بائیں ہوں, میں کہوں گا جی اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے, میں آپ کا خاص معتقد ہوں, بڑے دور سے آیا ہوں, اکیلے کوئی میں اپنی دل کی بات, یہ مقصد تھا. اور قریب ہوا تو حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ بڑے اخلاق سے پیش آئے, اپنے پاس بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار فرمایا, اکرام فرمایا, اور فرمایا دیر نہ کرو, موقع مل گیا ہے, لوگ اٹھ گئے ہیں, اب دیر نہ کرو, جس ارادے سے آئے ہو پورا کر لو, جس ارادے سے آئے ہو, ہاں پھر دیر نہ ہو جائے نا. تو لوگ تو اٹھ گئے, اسی انتظار میں اتنی دیر سے تم بیٹھے ہو اور اعتقاد محبت کی باتیں ویسے ہی کرتے ہو, آئے تم مجھے قتل کرنے ہو نا. تو ابھی سوچ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو اٹھا دیا ہے, اکرام کھلانا پلانا بھی ہو گیا, اور یہ سب باتیں کس طرح شفقت سے, کس سے شفقت سے فرمائی کہ اب ہمت کرو, جلدی کرو, جس ارادے سے آئے اس کو پورا کرو. یہ سنتے ہی وہ کانپنے لگ گیا اور ہاتھ جوڑ کے حضرت کے قدموں میں گر گیا. حضرت مجھے تو لالچ دے کر آپ کے دشمنوں نے, میں جو کہ فقر و فاقے کا مارا ہوا ہوں, مجھے تو پیسے کی ضرورت تھی, تو مجھے لالچ دے کر آپ کے دشمنوں نے
مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، شہید کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو میں تو ایسی بدبختی کا تصور نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جو مجھے پیسے کی لالچ دی ہے اور بے روزگار ہوں اور کچھ سلسلہ نہیں تھا، تو یہ بدبختی کا کام ہی میرے سپرد ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بغل سے وہ زہر میں بجھا ہوا چھرا نکالا جو چھپایا ہوا تھا اور قدموں میں رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا کہ اب بات تو کھل گئی ہے، جو سزا آپ دیں میں حاضر ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ارادے سے آیا تھا، اب جو سزا آپ دیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ بلکہ اچھا یہ ہے مجھ جیسے کو تو اب زمین پہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، ایک اللہ کے ولی اور ولیوں کے سردار کے ساتھ ایسی بے ادبی کا اب میرے لیے زندہ رہنا زمین پر مناسب نہیں ہے۔ کسی کو فرما دے کہ وہ مجھے ختم ہی کر دے، بس یہ خس کم جہاں پاک، کچرے کو تو رہنا بھی نہیں چاہیے، کچرے کو تو ختم ہی کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے فرمایا، اولیاء کرام اللہ والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کر دے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں۔ تم نے تو ابھی تک کوئی برا نہیں کیا، ابھی تک تو ارادہ تھا، تم برا کر بھی دیتے تب بھی ہم تمہیں سزا نہ دیتے۔ اللہ والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ان کے ساتھ جتنا برا بھی کرے وہ جواب میں اس کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں۔ تم نے تو ابھی تک کوئی برا نہیں کیا، یہ فرمایا اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرمانے لگ گئے۔ اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی، اللہ والوں کی ایک محبت بھری نگاہ میں وہ آ گیا، شفقت بھری نظر میں آیا، اسی وقت خادم بن گیا، توبہ کر لی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اپنے وقت کا بڑا اللہ کا ولی بن گیا اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر جب موت کا وقت آیا تو حرم شریف میں ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارا ہوا۔